فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فرماتا ہے کن ہول۔ نہ کلاشن کوف چلانے کی ضرورت، نہ میزائل چلانے کی ضرورت، نہ کوئی اور کوئی اسپیشل، فرماتا ہے کن، فرمایا کن فیکون۔ میزائل کو چلاتے کوئی ٹائم لگے گا، میزائل کو پہنچتے کوئی ٹائم لگے گا، لیکن یہ کن کے پہنچنے میں ادھر وہ کن فرماتا ہے ادھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں کہ چہرے مسخ کر دیں، بعض عہدوں کی بنا پر سوچتے ہیں شاید میں ہی خدا ہوں، طاقت سب سے بڑی میرے پاس ہے، فرعونیت آتی ہے۔ بعض لوگ کام کرنے لگے، قدم اٹھانے لگے، اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، سنبھل کر قدم رکھتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں اللہ کی طاقت کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ رسیاں تھوڑی سی ڈھیلی کر دیتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے اللہ نے اس کی رسیاں ڈھیلی کی، وہ سمجھتا ہے شاید میرا مقابلہ کرنے والا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، روکنے والا ہے، لیکن اس نے تو CID افیسر جن کا نام کرامن کاتبین ہے مقرر فرما دیے ہیں، اے فرشتوں نوٹ کرتے جاؤ، اس کے محاسبے کا میں نے ایک دن مقرر کیا ہے، اس وقت اس کا حساب میں لے لوں گا جب کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ سب سے بڑی طاقت پاور رب کائنات کے پاس ہے، طاقت والا وہی ہے۔ اگر ہم چل کر مسجد میں یہ طاقت ہماری ذاتی، یہ طاقت ہماری ذاتی نہیں، میں بول رہا ہوں، میرے پاس یہ بولنے کی طاقت اپنی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کی طاقت میری ذاتی اپنی نہیں، اس مالک کائنات کی عطا کردہ ہے۔ یہ مجھے جو اللہ نے طاقت دی ہے چلنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، اس کا مطلب یہ نہیں اس سے میں اس کی حکمت الیاں کرتا رہوں۔ روک سکتا ہے؟ قیامت والے دن ہوگا، کسی کا چہرہ خنزیر کا، اس کے چہرے دیکھ کر لوگ بجانے کے لئے دنیا جا جرم کر کے آیا، کسی کا چہرہ کتے کا ہے، انسان کبھی کتے سے بھی بڑھ کر گندے کام کرتا ہے انسان کبھی خنزیر سے بڑھ کر بھی درندہ، خنزیر سے بھی بڑھ کر یہ درندہ بن جاتا ہے۔ وہاں پر اس کا چہرہ بتائے گا یہ کیا کیا کرتوتیں بول کر آیا ہے۔ کسی کا چہرہ فرمایا چہرے چمک رہے ہوں گے، چہروں پر سجدوں کے نشانت، چہرے سجدوں کی وجہ سے پیشانیاں اللہ کے نور سے روشن ہوں گی۔
دیکھ کر پتہ چلے گا یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ عبادت گزار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر دنیا دیکھے گی، کہے گا بندہ کہے گا توبہ 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 توبہ، کیا بنے گا اس کا؟ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ابھی بھی ہمیں روکنے پر قادر ہے۔ اگر گناہ کرنے سے ہمیں کوئی سزا نہیں ملی، سمجھو اللہ نے مہلت دی ہے، کہو یا اللہ تیرا شکر، فوراً یہ نہ سمجھے کہ میں خدا ہوں، فوراً رجوع کرے یا اللہ میں نے بڑا غلط کام کیا، میرے اندر فرعونیت آ گئی، میں رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، فوراً رجوع کر لے، اللہ نے مہلت دی، ورنہ وہیں پر قادر ہے کہ وہیں پر ہی وہ زمین میں دنس جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو دوستو یہ زندگی موقع اللہ نے دیا، امت کی بخشش کا سامان۔ روزہ کیا ہے؟ امت کی، کوئی ہم میں سے فوت ہو جائے تو ہم دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ اس کے گناہ، تو بولو یار ٹھلے ٹھلے بول دے، یا اللہ ایسے گناہ نہ سن، یہ نہیں کہتے یا اللہ ساڈے بھی معاف کر دے، وہ دے معاف کر دے، وہ دے اسی بخشوا رہے ہیں تو ساڈے پچھلے بخشوا نہیں ہیں، اسی یا اللہ ایسے گناہ، جب بندہ فوت ہو گیا ایسے گناہ معاف کر دے، نالے بھی کہتے ہیں یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میں توبہ کردا، آج تو بعد گناہ دے قریب نہیں جاواں گا، ایدہ تے ہن وقت توبہ دا ختم ہو گیا میرے واسطے۔ بندہ غور کرے، میرے لیے بھی وقت ہے توبہ کا، میرے پاس فرصت ہے۔ ایسے بھی ہوا ہے شوہر کا جنازہ لے کر گئے، شوہر کا جنازہ لے کر گئے تو دفنا کر واپس آئے، آتے ہی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ ہاں ایسے کئی ایسے واقع، یا بھائی کا جنازہ لے کر گئے، اس کو دفنا کر آئے، گھر آئے، دوسرا بھائی بھی چل بسا، جنازہ پڑھ کے آیا، گھر میں پہنچا وہیں گرا، وہیں روح پرواز کر گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر اس بھائی نے جہاں اپنے بھائی کے لیے توبہ کی تھی، قبرستان میں جنازہ پڑھا، جہاں دعا منگی یا اللہ میرے بھائی کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، کاش یہ کہتا یا اللہ میرا بھی کوئی پتہ نہیں، میں کب یہاں آ جاؤں، یا اللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، سچ آج سے میری سچی توبہ، آج کے بعد گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے اس بھائی کو بھی معاف کر دے، میری سچی تو ہاتھ کھڑا کر لے گا، کہنا ہاتھ کھڑے کر دے، ہاتھ کھڑے کر دے، نہیں میری گناہ سے توبہ۔ کاش اپنے حقیقی بھائی یا اپنے مسلمان بھائی، یہاں پر بابا فریق کالونی میں میں نے جنازہ پڑھایا، اللہ اکبر، ابھی میں نے سلام پھیرا ایک طرف، آخری صف میں پھڑ پھڑ ہونی شروع ہوئی، دوسری طرف سلام پھیر کے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ انہوں گھبرا پہ گیا، چکر آ کے ڈگ گیا، چکر آ کر نہیں گرا تھا، اسرائیل آ گیا، اے دوست اب باری تیری ہے، تو بھی تیار ہو جا، وہ تو جا رہا ہے، اب اگلی باری تیری۔ وہیں جنازے میں آخری تکبیر کے بعد ابھی سلام پھیرنے کا
وقفہ نہیں آیا، وہیں اسرائیل آیا، سلام پھیرتے پھیرتے پکڑتے پکڑتے ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہیں اپنے بھائی مسلمان بھائی یا حقیقی بھائی کا جنازہ پڑھے کہ یا اللہ اینو بھی معاف فرما دے، میں بھی توبہ کرتا، مینو بھی معاف فرما دے، توبہ کر، شاید مجھے پھر موقع ملے 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 نہ ملے نہ ملے، موقع ہے، یہ بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اب باری میری کسی وقت آ سکتی ہے۔ اگر اس نے توبہ کی اور روح پرواز گئی کر گئی، وہ اتنا مہربان ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا میں بخشنے والا، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کمی ہمارے اندر ہے، ادھر کمی ہم آکڑ ہمارے اندر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، اس کے اندر آکڑ مہربانی ہے، شفقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔